الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 19 کتاب الاجارہ سے چند فتاوی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ فتاوی رضویہ کا صفحہ نمبر ہے 406 اور فتویٰ نمبر ہے 144۔ سوال ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید مزدوری کرتا ہے، دن روزہ کی مزدوری میں جب کام کرتا ہے تو بدرجہ کمی، اور ٹھیکہ میں جب کرتا ہے تو کوشش اس امر کی کرتا ہے کہ زیادہ ہو، ایسی صورت میں اس کی روزی کیسی ہوئی؟ یعنی سوال میں جو چیز پوچھی گئی ہے اس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب روزانہ کی بنیاد پر یعنی دہاڑی کے اوپر ہم کسی سے کام کرواتے ہیں تو وہ بڑا سستی کے ساتھ کرتا ہے، مریل کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتا ہے، اور جب وہی کام ٹھیکے پر کروایا جاتا ہے تو پھر بڑا چستی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور جلدی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا کرنا کیسا ہے کہ دہاڑی کے اوپر وہ کام سستی کے ساتھ کرے اور ٹھیکے کے اوپر کام وہ بڑی چستی کے ساتھ کرے؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر شعبے کے اندر ہی رائج ہے کہ جہاں پر بھی ٹھیکے پر کام ہوگا وہاں بہت تیزی اور جلدی کے ساتھ کیا جائے گا، اور روزانہ کی بنیاد پہ جہاں کام ہوگا وہاں سستی سے ہوگا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت علی راما نے ارشاد فرمایا، کام کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 سست، نمبر 2 معتدل، اور نمبر 3 نہایت تیز۔ اگر مزدوری میں سستی کے ساتھ کام کرتا ہے تو گناہ گار ہے، اور اس پر پوری مزدوری لینی حرام۔ اتنے کام کے لائق جتنی اجرت ہے لے، اس سے جو کچھ زیادہ ملا مستاجر کو واپس دے، وہ نہ رہا ہو اس کے وارثوں کو دے، ان کا بھی پتہ نہ چلے تو مسلمان محتاج پر تصدق کرے، اپنے صرف میں لانا یا غیر صدقہ میں اسے صرف کرنا حرام ہے۔ اور اگر مزدوری میں معتدل کام کرتا ہے تو مزدوری حلال، اگرچہ ٹھیکے کے کام میں حد سے زیادہ مشقت اٹھا کر زیادہ کام کرتا ہو۔ سوال کا جواب بڑا واضح ہے۔ فرمایا کہ کام کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کام کی معتدل رفتار ہوتی ہے، معتدل انداز ہوتا ہے کہ نارملی یعنی عام طور پر روٹین میں ایک دن میں جتنا کام کیا جاتا ہے۔ دوسری ہے اس سے نیچے کی صورت کہ روٹین میں جتنا کیا جاتا ہے اس سے کم کیا جائے، جسے اعلیٰ حضرت نے سست فرمایا۔ اور ایک وہ ہے کہ روٹین میں جتنا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کیا جائے، جسے تیز فرمایا۔ تو اب مزدوری اور ٹھیکے دونوں کے اندر جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ ٹھیکے کا جو معاملہ ہے وہ تو واضح ہے کہ اس نے اپنا وہ کام پورا کرنا ہے، وہ 1 دن میں کرے، وہ 2 دن میں کرے، وہ 3 دن میں کرے۔ عام طور پر لوگ کوشش کر کے اس کو جلد نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس آدمی کی اجارہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اتنا کام کرے، کم از کم اتنا کام کرے کہ جتنا اتنے وقت میں کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اب 8 گھنٹے کے اندر جتنا کام کیا جاتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اتنا ہی کام کرے۔ اگر وہ اس سے کم کام کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ اب اس کی مثال لے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مستری ہے جو اپنا تعمیر کا کام کرتا ہے، معمار ہے،
وہ 8 گھنٹے کے اندر ایک دن کے کام کے اندر مثال کے طور پہ 1000 اینٹیں لگاتا ہے. اب 1000 اینٹیں لگانا گویا ایک قسم کی ایک جو ہے وہ نارمل رفتار ہے کہ جو لگائی جاتی. اب اگر یہ شخص 800 لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 200 اینٹیں لگانے کے اعتبار سے اس نے سستی کے ساتھ کام کیا. تو اب یہ اس کا سستی کے ساتھ کام کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے. یہ میں نے ایک مثال بیان کر دی. اسی طرح اس کی دوسری مثال لے لیں. کوئی آدمی کمپوزر ہے، کمپوز کرتا ہے کمپیوٹر کے اوپر. اب جو کمپوزر ہے وہ عام طور پر ایک دن کے اندر مثلا 16 صفحے جو ہے وہ کمپوز کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی اس ڈیوٹی کے دوران اگر 12 صفحے کمپوز کرتا ہے اور 16 نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ 4 صفحے کی اس نے سستی کی. تو یہ اس کا سستی کرنا، کاہلی کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ ڈنڈی مارنا ہے، دھوکہ دینا ہے. اور اس کام کی پوری اجرت لینا یہ حرام ہے، کیونکہ جب کسی آدمی نے کام تھوڑا کیا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اتنی ہی اجرت لے جتنا اس نے کام کیا. تو لہذا اگر 800 اینٹیں لگائی اور کام عام طور پہ 800 اینٹوں کی جگہ 1000 اینٹیں لگائی جاتی ہیں اور اس نے اجرت 1000 اینٹوں کی لی تو جو 200 اینٹوں کے برابر کی اجرت ہوگی وہ اس کے حق میں حرام. اسی طرح کمپوزنگ کے اندر جو 4 صفحے کے برابر اس نے کمپوز نہیں کیا اس کی اجرت اس پر حرام. تو ایک تو یہ گناہگار ہوا اس طرح کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ گناہگار ہے اس رقم کو استعمال کرنے کی وجہ سے. جو اس نے اضافی رقم لی اس پر فرض ہے کہ وہ رقم جس کا اس نے کام کیا اور اس سے رقم لیا اسے واپس کرے. یعنی جس آدمی کے گھر میں کام کیا اس پر فرض ہے کہ اس کی رقم اسے لوٹا دے کہ چونکہ میں نے اتنا کام نہیں کیا تھا اور میں نے اضافی اجرت لی ہے لہذا یہ اجرت میں آپ کو واپس کرتا. تو اب اس پہ فرض ہوا کہ اس اجرت کو واپس لوٹائے. اور بالفرض ایک آدمی کو یہ مسئلہ سمجھ آیا، معلوم ہوا یا یاد آیا 25 سال کے بعد، اور پچھلے 25 سال کے اندر اس نے اس طرح کام کیے، تو جس کا اس کو یاد ہوگا اس کو لوٹائے، ان کے بارے میں معلومات لے. اور اگر کوئی شخص فوت ہو چکا جس کا اس نے کام کیا وہ فوت ہو چکا تو اس پہ یہ فرض ہوگا کہ وہ اضافی اجرت اس فوت ہونے والے آدمی کے ورثاء کو جا کر دے. یہ اس پہ فرض. اور اگر نہ تو آدمی کا پتہ نہ اس کے ورثاء کا پتہ چلتا ہے تو اب اس صورت میں اس پر فرض ہوگا کہ یہ اس رقم کو صدقہ کر دے. اپنے استعمال میں لانا اس کے لیے حرام ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ اتنے کام کے لائق جتنی اجرت ہے لے، یعنی جتنا کیا ہے اس کے برابر جو اجرت بنتی ہے وہ لے، اس سے جو کچھ زیادہ ملا مستاجر کو واپس دے. اور جتنا اس نے زیادہ لیا مستاجر یعنی جس کے ہاں اس نے یہ کام کیا ہے اس کو یہ واپس کرے. وہ نہ رہا ہو یعنی وہ فوت ہو گیا اس کے وارثوں کو دے، ان کا بھی پتہ نہ چلے تو مسلمان محتاج پر صدقہ تصدق کرے یعنی فقیر شرعی کو یہ دے دے. اب اعلیٰ نے جو آگے بیان فرمایا اپنے صرف میں لانا یعنی اپنے استعمال میں لانا یا غیر صدقہ میں اسے صرف کرنا حرام. تو وہی دو صورتیں متعین کہ یا اصل آدمی کو دے یا اس کے ورثاء کو دے، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر ان کو صدقہ کرے. اپنے استعمال میں لانا اس کے لیے حرام، اپنے استعمال میں ہو یا کسی دوسرے کے لیکن اوپر والی مدوں کے علاوہ. تو یہ بات. اس کے بعد دوسری صورت جو پوچھی تھی کہ البتہ اگر یہ جو اسی کا ایک دوسرا پہلو تھا کہ ایک آدمی مزدوری کے دوران سست کام نہیں کرتا، معتدل کرتا ہے، نارملی روٹین کے اندر جتنا کیا جاتا ہے اتنا ہی کرتا ہے لیکن ٹھیکے کے اوپر زیادہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ہم نے مثالیں بیان کی کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک مزدور ہے، وہ 1000 اینٹیں لگاتا ہے لیکن اگر ٹھیکہ اس کو دیا جائے تو 1500 لگا دیتا ہے. تو اب یہ جو اس کا فرق آیا کہ ٹھیکے پر دیا تو 1500 لگا دی اور روزانہ کی بنیاد پہ کام کروایا تو 1000 لگائے. تو اب کیا یہ 500 جو ٹھیکے سے کم لگائیں کیا یہ بھی ناجائز؟ تو یہ ناجائز نہیں، یہ جائز ہے کیونکہ 1000 لگانا ایک معتدل ایک نارمل صورت تھی، ایک روٹین کی صورت تھی. جب اتنا کام پورا کر دیا تو درست. یہی مسئلہ کمپوزر کا لے لیں. اگر وہ 16 صفحے روزانہ کے کمپوز کرتا ہے لیکن ٹھیکے کے اوپر اس نے 20 کر دیے تو اب روزانہ کی روٹین میں اگر وہ 16 کرے گا تو اس کا یہ کام درست
اس کی اجرت حلال، ٹھیکے میں زیادہ کام کرنا جو ہے یہ ایک روٹین سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کلام نہیں ہوگا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے کام کی 3 حالتیں اور ان تینوں کے جدا جدا احکام بیان فرما دیے۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر جو ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے مسائل اور پرابلمز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے شعبوں کے اندر کتنے شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پر کام کرنے والے اتنا کام نہیں کرتے جتنا کام کرنا ان کے اجارے، ان کی نوکری کے اعتبار سے ان پر ضروری ہے۔ کام پہ آتے ہیں، اولاً لیٹ آتے ہیں، 8 بجے آنے کا ٹائم ہے، صاحب بہادر جو ہے وہ 9 بجے آ رہے ہیں، 9:30 بجے آ رہے ہیں، 10 بجے آ رہے ہیں۔ یہ اس کا اتنا ٹائم لیٹ آنا یہ حرام۔ 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، 3 بجے نکل گئے، 3:30 بجے نکل گئے، یہ اس کا پہلے جانا بھی حرام۔ درمیان کے اندر بھی 8 گھنٹے کا ٹائم ہے، وہ سارا ٹائم اخبار پڑھنے میں، کچھ اور پڑھنے میں، کوئی گپے شپے مارنے میں، کوئی چائے پینے کے اندر، یعنی جو روٹین کا ایک چائے ہوتی ہے یا درمیان میں بریک آتا ہے اس کے علاوہ باتیں کرنے میں سارا دن گزار دیا، اپنے سٹاف روم کے اندر بیٹھ کے سارا دن گزار دیا۔ تو یہ جو اجارے کے وقت میں اجارے کا کام ہونے کے باوجود نہ کیا اور فضول کے اندر وقت گزار دیا، یہ سب حرام۔ اب اس میں سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، کسی فرد معین، فرد خاص کے پاس نوکری کرنے کی صورت ہے، جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے کہ فرض ہے کہ اس کام کے اندر اتنے وقت میں روٹین کے اعتبار سے جتنا کام کیا جاتا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس سے کم کرنا، اس میں سستی کرنا، وقت میں ڈنڈی مارنا، کام کے اندر ڈنڈی مارنا، یہ سارے کے سارے حرام۔ یہ ہماری شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے اس قدر بے رہ روی ہے اور اس قدر بے لگامی ہے اور اس قدر سستی کاہلی اور اس قدر غفلت ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ کسی آفس میں جاتے ہیں، 8 بجے آفس کا ٹائم ہے یا 9 بجے آفس کا ٹائم ہے، 12 بجے تک بیٹھے ہوئے افسر صاحب تشریف ہی نہیں لا رہے۔ ابھی 4 بجے تک ٹائم ہے، 3:30 بجے گئے تو پتا چلا کہ افسر صاحب تو 3 بجے تشریف لے جا چکے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے یہ حرام کے مرتکب۔ اور اس میں دوسرا مسئلہ جو یاد رکھنے کا ہے کہ ان کی وہ جو اضافی تنخواہ ہے وہ بھی حرام، جو اضافی تنخواہ لی وہ بھی حرام، کہ انہوں نے جب اتنا کام کیا ہی نہیں ہے تو اس کام کی اجرت لینا بھی حرام۔ تو اب ان کے گھر والے تو یہ سمجھ رہے کہ ہمارے گھر کے یہ صاحب جو ہیں یہ حلال روزی ہمیں کھلا رہے، یہ صاحب حلال روزی نہیں کھلا رہے، یہ حرام کھلا رہے۔ تو اس میں جو اصلاح کی صورت آئے گی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فرد سوچے، وہ فرد بھی سوچے، اس کے گھر والے بھی سوچیں۔ جس بیوی کو یہ پتا ہے کہ اس کا شوہر یوں اپنے آفس میں ڈنڈی مارتا ہے، لیٹ جاتا ہے، جلدی آتا ہے، کام کاج کے دوران صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، یا جس اولاد کو یہ پتا ہے کہ ان کا باپ ایسے کرتا ہے یا باپ کو یہ پتا ہے کہ اولاد ایسے کرتی ہے، تو حد شرع کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کی تفہیم کریں۔ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو جو حق بات ہے، درست بات ہے، اس کے اوپر ایک دوسرے کو سمجھایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تم میں کسی برائی کو دیکھے، اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں برا جانے۔ تو ہمارے ہاں تو گناہ کے کام میں تعاون، مدد، جرت اور اس کو جوش دلانا، یہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، اس کو گناہ سے روکنے کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ایک کام ہمارے معاشرے کے اندر درست ہو جائے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اپنی نوکری کے تقاضے، اپنی جاب کی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، اگر ان کو پورا کرے تو ہمارے معاشرے کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ لوگ دھکے کھاتے ہیں دفتروں کے، لوگ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، صبح سے شام تک خوار ہوتے ہیں، دنوں، ہفتوں، مہینوں خوار ہوتے رہتے ہیں، ان کا کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ کام کرنے والا سستی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام حرام، اور ان کی جو اجرت اس کے اعتبار سے ملے گی وہ بھی اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے حرام ہوگی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کا ایک فتویٰ نمبر 144 صفحہ نمبر 406 سے ہم نے پڑھا۔ دوسرا فتویٰ
فتویٰ نمبر 151 صفحہ نمبر 437. سوال ہوا کہ زید ایک شخص کا فرضی نام مدرسہ اسلامیہ کا نوکر تھا اور موافق دستور العمل مدارس عربیہ کے بعد فراغ امتحان ایام تعطیل میں اپنے مکان کو چلا گیا، اور قبل اس کے کہ ایام تعطیل ختم ہو حاضر خدمت ایک جلسہ مدرسہ اسلامیہ ہو کر ان سے درخواست کی کہ یا تو مجھے اجازت ہو کہ سابق دستور کام کروں یا مجھ کو جواب دیا جائے کہ اپنا کچھ اور بندوبست کرو، لیکن کچھ جواب نہ ملا اور نہ اثناء تعطیل میں کوئی اطلاع نامہ قطع تعلق کا زید کو ملا. اس صورت میں زید مستحق پانے تنخواہ ایام تعطیل کا ہے یا نہیں؟ بینو توجرو. یعنی سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک شخص کسی مدرسے میں پڑھاتا تھا. رمضان المبارک کی جب چھٹیاں ہوئیں، عام طور پہ مدارس کے اندر رمضان کے مہینے میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو جب امتحانات ہوئے اور اس کے بعد چھٹیاں ہوں گی تو وہ جو مدرس تھا وہ اپنے گھر چلا گیا، اور جب چھٹیاں ختم ہونے لگی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مدرسے میں آیا اور آ کر کہا کہ میں مزید آپ کے ہاں یعنی پڑھاؤں گا یا میں کچھ اور تلاش کر لوں، تو مجھے کوئی جواب دے تاکہ میں اس کے مطابق اپنا انتظام کروں. مدرسے والوں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا. تو اب اس صورت میں یہ جو چھٹیوں کی تنخواہ ہے یہ اسے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو یہ ہمارے ہاں بھی اس کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں. اسکول کے اندر، کالجز کے اسکولوں کے اندر 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا اور ایام کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اب اس کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. یا کسی بھی شعبے کے اندر مختلف چھٹیاں ہوتی ہیں، تو چھٹی کے اندر آدمی کام تو نہیں کرتا، تو جب کام نہیں کرتا تو اس کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت رحمہ نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ تعطیلات معہودہ میں مثل تعطیل ماہ مبارک رمضان و عیدین وغیرہ کی تنخواہ مدرسین کو بے شک دی جائے گی. فإن المعہود عرفا کالمشروط مطلقا. اس کے بعد الاشباہ والنظائر فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، قواعد فقہیہ کے اوپر مشتمل، تو اس کے حوالے سے پھر اعلیٰ حضرت رحمہ نے ایک جزیہ نقل فرمایا. یعنی اس کے اندر فرمایا یہ تعطیلات معہودہ یعنی وہ چھٹیاں کہ جن کا رواج ہے، جو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی تنخواہ دی جاتی ہے، ان چھٹیوں کی تنخواہ مدرسین کا حق ہے یہ انہیں دی جائے گی. جیسے ہمارے ہاں 3 مہینے کی جو گرمیوں میں طلبہ کو چھٹیاں ہوتی ہیں، یا سرد علاقوں میں سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور موسم کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان چھٹیوں کی تنخواہ مدرسین کو دی جائے گی اگرچہ وہ پڑھاتے نہیں، کیونکہ یہ عرف ہے، یہ رواج ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جو لوگوں میں رچ بس چکا ہے. تو لہٰذا ان تاریخوں کی، ان چھٹیوں کی تنخواہ دی جائے گی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ کسی شخص کو، یہ اسی کے ضمن کے اندر چونکہ پوچھا گیا تو لہٰذا اسی اعتبار سے اس کا جواب دیا کہ ایک شخص کسی جگہ نوکری کرتا ہے. اب وہ نوکری کر رہا ہے، اس کو بغیر اطلاع کے اس کی نوکری ختم کی جا سکتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. تو اس کا اعلیٰ حضرت رحمہ نے جواب دیا کسی شخص کو اصلاً اختیار نہیں کہ بے اطلاع اجیر جب چاہے بطور خود عقد اجارہ فسخ کر دے، مگر جب کوئی عذر بین واضح ظاہر پیدا ہو جس میں اصلاً محل اشتباہ نہ ہو، جب تک ایسا نہ ہو اجیر بے شک مستحق تنخواہ ہوگا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب 2 آدمی آپس کے اندر کوئی اجارہ کرتے ہیں، کسی آدمی نے کسی کو اپنے پاس نوکر رکھا کہ تم میرے ہاں کام کرو گے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا جب دل چاہے اس کو فارغ کر دے. یعنی سیٹھ اپنے ملازم کو جب دل چاہے فارغ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب دونوں کا اگریمنٹ ہو چکا ہے، دونوں نے باہمی معاہدہ کیا ہے، اب فارغ کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، دونوں راضی ہوں. ملازم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی سیٹھ صاحب آپ مجھے فارغ کرتے تو میں چلا جاتا ہوں. سیٹھ نے اس کو فارغ کیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا. یا جو ملازم ہے اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہے وہ آپ کی نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں، تو سیٹھ نے کہا ٹھیک ہے بھئی چھوڑ کے چلے گا جہاں جانا ہے آپ نے، اب تمہارا حساب میں کر دیتا ہوں. تو جب دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ یہ ملازمت ختم کریں تو درست. دوسری صورت یہ کہ اس ملازمت میں کوئی ایسا واضح قسم کا بڑی خرابی پیدا ہو جائے، ایسا کوئی عذر پیدا ہو جائے
کہ جس کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کسی کو بھی یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ یہ نوکری چھوڑ سکے یا وہ سیٹھ نوکری سے جواب دے سکے، تو اس صورت میں یہ عقد اجارہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، کسی دوسرے ملک میں ملازمت کرتا ہے، اب اس نے اس سے اجارہ کیا 1 سال کا کہ میں 1 سال تک تمہارے یہاں ملازمت کروں گا۔ 2 مہینے کے بعد اس کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب 2 مہینے کے بعد اس کا وہاں رکنا قانوناً جرم، یہ پکڑا جائے گا، جیل میں جائے گا، اور یہ جو ہے وہ اس کو سزا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا عذر بین پیدا ہو گیا کہ اب یہ یک طرفہ بھی اس کو اپنے سیٹھ کو جا کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کی نوکری ختم کر دی، میں جا رہا ہوں۔ تو اس ٹائپ کا یا اسی طرح کے کچھ اور آزار کہ جو واضح طور پہ ایسے آزار ہوں کہ یہ ملازم سیٹھ کے پاس کسی صورت اب نوکری کر ہی نہیں سکتا، یا سیٹھ کسی بھی صورت اس ملازم کو رکھ ہی نہیں سکتا، اگر ایسا عذر بین واضح ظاہر کوئی پیدا ہو جائے تو اس صورت کے اندر یک طرفہ اجارہ بھی فسخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو دوسرا مسئلہ بیان کیا، اس میں ہمارے ہاں ان سیٹھ صاحبان کو یا ان مزدوروں کو اور ان نوکروں کو دونوں کو تنبیہ، سیٹھ اتنی اتھارٹی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے کہ اس نے کسی ملازم کو رکھا ہے کہ 1 سال تک تم میرے ملازم، لیکن اس کا جب دل کرتا ہے وہ اس کو فارغ کر دیتا ہے۔ 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، یا کسی کو 1 مہینے کے لیے ملازم رکھا، تیسرے دن اس کو بس ایسا غصہ آ گیا تو فارغ کر دی۔ یہ جو فارغ کرنا ہے یہ جائز نہیں۔ جب کسی سے ایک معاہدہ ہو چکا کہ تم میرے پاس 1 سال تک نوکری کرو گے، تو اب بغیر اس دوسرے کی رضامندی کے یا کسی بہت بڑے عذر کے سیٹھ اپنی مرضی سے اس کو فارغ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سیٹھ ہے تو یہ جو چاہے کرتا، پھر ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسری بات ملازم کی، کہ ملازم نے جب کسی سے یہ معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کے ہاں اتنے عرصے تک نوکری کروں گا، تو اب یہ اپنے اس سیٹھ کی مرضی کے بغیر یا کسی بہت بڑے عذر کے بغیر یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کا جب دل کرے تو بول دے سیٹھ صاحب میں جا رہا ہوں، اپنا انتظام کر لو، اب وہ بولے کہ بھائی میں مجبور ہوں، میری پریشانی ہے، مجھے ضرورت ہے ابھی، آپ اس طرح نہ جاؤ، لیکن یہ تھوڑا سا اس طرح کا تو بولے میں نہیں کروں گا۔ تو یہ جو باہمی اس طرح عقد اجارہ ہوتا ہے، ملازمت اور نوکری کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایسی کھلی چھوٹ نہیں ہے، نہ تو سیٹھ کو ایسے کلی اختیار ہیں کہ جب چاہے فارغ کر دے، اور نہ ملازم کو ایسا جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ ہمارے ہاں دونوں صورتوں میں ایکسٹریمزم ہوتا ہے، یعنی انتہا پسندی ہوتی ہے۔ کسی جگہ تو سیٹھ کی اتنی چلتی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے نوکروں کے ساتھ کرتا رہے، یا کوئی جاگیردار ہے یا کوئی چودھری صاحب ہیں یا کوئی جو ہے وہ کوئی بڑا افسر ہے، وہ اپنے نیچے والوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، اس کی مرضی۔ اور بعض جگہ ملازموں کی چلتی ہے کہ ملازموں نے یونین بنائی ہوئی ہے یا ان کا اپنا ایک جو ہے وہ کوئی وجہ ہے، بلیک میل کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو شریعت نے دونوں کو حدود میں رکھا ہے۔ جب ایک معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کی پابندی کرنا شرعاً دونوں پر لازم ہے، جبکہ وہ معاہدہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس کی پابندی کرنا سیٹھ پر بھی لازم اور ملازم کے اوپر بھی لازم ہے۔ تو دونوں طرف والوں کو اپنی اپنی حدود کو پہچاننا ضروری ہے کہ شریعت کے میرے لیے کیا احکام۔ تو نوکری سے فارغ کرنا نہ سیٹھ کو کلی اختیار، اور نوکری چھوڑ کے چلے جانا یہ نوکر کو کلی اختیار نہیں ہے۔ یا تو دونوں باہمی رضامندی سے یہ نوکری ختم کریں، اور یا پھر کسی کو ایسا بڑا عذر پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ سکے۔ تو یہ فتاوی رضویہ شریف کا صفحہ نمبر 437 اور فتویٰ نمبر 151 تھا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 440 ہے اور فتویٰ نمبر 153، یہ بھی بڑا اہم فتویٰ ہے۔ سوال ہے، سوال کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے مکانات یا اپنی زمینیں کرائے پر دیتے ہیں۔ زمینیں کرائے پر دی کھیتی باڑی ہو، مکان کرائے پر دیا کہ رہائش کی جائے، یا اپنی دکان کرائے پر دیتے ہیں کمرشل بنیادوں پر۔ اس کے بارے میں ایسے لوگوں کو رہائش کے لیے مکان دینا جن کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ وہ یہاں کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، اور شرابی ہیں، کبابی ہیں اور برے کاموں میں ملوث ہیں، تو وہ یہاں پر یہ والے کام کریں گے، تو ایسے لوگوں کو مکان وغیرہ کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ جو ان سے کرایہ لیا جائے گا وہ حلال ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت العلماء نے
اس کا جواب جو ہے وہ دو صورتوں میں دیا. فرمایا کہ یہاں پر دو مقام ہے، یعنی سوال کی دو صورتیں ہیں. اول یہ کہ ان لوگوں کو سکونت کے لیے، رہائش کے لیے مکان، زراعت کے لیے زمین کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں. یہ پہلا سوال ہے کہ جو لوگ فساق و فجار ہیں، ایک قسم کا جو ہے وہ جن کا طرز زندگی جو ہے وہ شریعت کے، دین کے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، ان لوگوں کو رہائش کے لیے مکان دینا یا زراعت کے لیے زمین کرایہ پر دینا یہ جائز ہے یا نہیں. ایک. دوسرا دوم بر تقدیر جواز، ان کے مال سے اجرت لینا کیسا، یعنی اب یہ ہمیں اجرت دیتے ہیں، کسی کو ہم نے کرایہ پر مکان دیا، اس بندے کا سود کا کام ہے، اس بندے کا کوئی ناجائز کام ہے، تو اب وہ جو اجرت دے گا تو اس کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ جو اس کا ناجائز کام ہے وہ اسی سے ہمیں اجرت دے رہا ہے، تو یہ اجرت لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اول کا جواب جواز ہے، یعنی برے لوگوں کو رہائش کے لیے مکان دینا یا دکان دینا یا زمین دینا یہ جائز ہے کہ اس نے، یعنی جو مالک ہے اس نے تو سکونت و زراعت پر اجارہ دیا ہے، نہ کہ کسی معصیت پر، اور رہنا بونا فی نفس ہی معصیت نہیں، اگرچہ وہ جہاں رہے معصیت کریں گے، جو رزق حاصل کریں معصیت میں اٹھائیں گے، یہ ان کا فعل ہے جس کا اس شخص پر الزام نہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی شرابی کو اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے تو اس کا کرائے پر دینا جائز ہے کہ اس نے اس کو رہنے کے لیے دیا، آگے وہ جو کرتا ہے وہ اس کے ذمہ، وہ اس کا کام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کا ذمہ دار قرار نہیں پائے گا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت ہم نے اس کے اوپر مختلف حوالہ جات بیان فرمائے، فتاوی ہندیہ کا حوالہ دیا، فتاوی عالمگیری کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فتاوی شامی کا، در مختار کا، اس کے بعد علامہ ذیلعی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ حسام سغناکی وغیرہ جو ہے دیگر جو ہے وہ بڑے بڑے فقہاء کرام کا حوالہ دیا. لیکن اس کے بعد یہ تو تھا ایک فتوے کے اعتبار سے مسئلہ. اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب فقہ ہے، باقی دیانتاً اس میں شک نہیں کہ جس کی سکونت سے مسلمانوں کے عقائد یا اعمال میں فتنہ و دلال کا اندیشہ و خیال ہو، اسے جگہ دینا معاذ اللہ مسلمانوں کو فتنہ پر پیش کرنا ہے. تو یحبون ان تشیع الفاحشہ، حقیقتاً نہ صحیح اس کی طرف منجر ہے. وَإِنَّمَا الدِّينُ النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، دین تو یہی ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے. اعلیٰ نے فرمایا کہ فتوے کے اعتبار سے تو وہ مسئلہ تھا، لیکن اس بات پر ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو مکان دینا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں گناہ پھیلیں گے، جس کی وجہ سے محلے والے پریشان ہوں گے. اب کسی شرابی کو مکان دے دیا، وہ رات کو شراب پی کے اغل گپاڑا کرتا ہے، شور مچاتا ہے. کسی بدماش کو مکان دے دیا، وہ محلے والوں کو پریشان کرتا ہے. کسی بالکل ہی لفنگے قسم کے آدمی کو دے دیا، وہ محلے کے لوگوں کو چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے. تو ایسے آدمیوں کو مکان دینا، فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو فتنہ پر پیش کرنا ہے، تو مسلمان آزمائش میں آ جائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبون ان تشیع الفاحشہ، یعنی یہ آیت کا ایک حصہ بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں. تو ان کے لیے قرآن میں وعید آئی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ قرآن پاک. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جن سے مسلمانوں کو یہ پرابلمز ہوں گی کہ مسلمانوں کے محلے کا ماحول خراب ہوگا، پریشان ہوں گے، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، ایسے لوگوں کو مکان دینا یا ایسے لوگوں کو جگہ دینا اس آیت میں حقیقتاً داخل نہ صحیح اس کی طرف منجر ہے، اس کی طرف کھینچ کر ضرور لے جانے والا ہے. یعنی نتیجہ یہ ضرور ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی قصدن مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے، تو اگر قصدن یوں کرتا ہے تو پھر تو سیدھا اس آیت کے اندر آ گیا. اور اگر کوئی قصدن تو یہ نہیں کرتا لیکن ایسے لوگوں کو اپنا مکان دیتا ہے جن کی وجہ سے محلے کا ماحول خراب ہوگا، محلے کے بچے بگڑیں گے، ہمسائے پریشان ہوں گے، مسلمان آزمائش میں آئیں گے، تو وہ حقیقتاً اس آیت کی وعید میں نہ بھی داخل صحیح، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا
تو لہٰذا ایسے لوگوں کو مکان وغیرہ نہ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اصول بیان فرمایا جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر جب منطبق ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الدِّينُ النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دین تو یہ ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے، سب کا بھلا سوچا جائے۔ دین یہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی، سب مسلمانوں کا بھلا چاہنا، یہ دین ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ ہے کہ مسلمان پریشان ہوں گے، محلے میں خرابی آئے گی، لوگ تنگی میں آ جائیں گے، تکلیف میں آ جائیں گے، ایسا کام نہ کیا جائے، یہ ایک دین کا جو ایک معیار ہے یہ اس کے برخلاف ہے۔ یہ بات، یہ سوال کا ایک حصہ تھا کہ ایسے لوگوں کو مکان دینا کیسا، تو ایسے لوگوں کو مکان دینا فی نفسی اگرچہ جائز لیکن نہ دیا جائے، اسی کے اندر عافیت، اسی میں مسلمانوں کی خیر خواہی۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس سوال کا دوسرا جو پہلو تھا کہ یہ لوگ جو کرایہ دیں گے وہ کرایہ لینا کیسا؟ کسی آدمی نے کسی ایسے آدمی کو مکان جو ہے وہ کرائے پر دے دیا جس کا سود کا کام ہے، یا جو رشوت لیتا ہے، یا جس کا اسی طرح کا غصب، چوری ڈکیتی کا کام ہے، ایسے آدمی سے جو کرایہ ملے گا وہ کرایہ لینا کیسا؟ اللہ نے فرمایا کہ جس مال کا بعینہ حرام ہونا معلوم ہو اس سے اجرت لینا جائز نہیں۔ مثلا اجارہ دینے والے کو خبر ہے کہ یہ روپیہ زید نے غصب یا سرقہ یا رشوت یا کو گانے باجے کی اجرت وغیرہ میں دیا، تو ان کا لینا اسے روا نہیں، نہ اپنے آتے میں نہ ویسے۔ یعنی اگر تو یہ پتا ہے کہ یہ جو مخصوص مال کرائے میں ہمیں دے رہا، کرائے کے اندر اس نے دیا 10,000 روپیہ، یہ جو 10,000 روپیہ اس نے دیا یہ وہ ہے جو سود میں وصول کر کے لایا، یا یہ 10,000 روپیہ وہ ہے جو اس نے کسی کا چھینا ہے یا کسی کی چوری کر کے لایا، یہ 10,000 روپیہ تو رشوت میں وصول کیا۔ تو اگر بعینہ وہی مال حرام ہے تو پھر اس کا لینا حرام، اس کا لینا جائز نہیں۔ تو کسی کی خالص رشوت کی رقم بعینہ اگر ہمیں ملے تو وہ اگرچہ ہمارا کوئی حق بنتا ہے اس وجہ سے وہ ہمیں دے رہا ہے یا ہمیں ویسے ہی دے رہا ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ لینا حرام۔ اور اگر یہ جو ہمیں وہ رقم دے رہا ہے یہ بعینہ وہ حرام نہیں، تو فرمایا کہ اس صورت میں فتویٰ مطلقاً جواز ہے، یعنی اگرچہ اس کے پاس اموال حرام ہونا یقینی ہو مگر یہ روپیہ کہ اس کرایہ میں لیتا ہے بعینہ اس کا حرام ہونا معلوم نہیں، تو لینا جائز اگرچہ اس کا اکثر مال حرام ہی ہو، مگر اس صورت میں یعنی بحالت غلبہ حرام تقوی احتراز ہے خصوصاً مقتدا کے لیے۔ خلاصہ اس کا یہ بنا، فرمایا کہ جو رقم وہ ہمیں دے رہا ہے اگر اس رقم کا بعینہ رشوت کی یا چوری کی یا ڈکیتی کی یا چھیننے کی یا کسی حرام کام کی اجرت کی رقم ہونا ہمیں معلوم نہیں، تو پھر اس سے وہ کرایہ لینا جائز ہے، وہ رقم لینا جائز ہے۔ لیکن جب کسی آدمی کے پاس اکثر مال حرام ہے تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے یہ رقم لینے سے احتراز کیا جائے، خصوصاً کسی مقتدا پیشوا آدمی کے لیے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی جس آدمی کو بھی اس حوالے سے بری بات سننے کو ملے گی کہ ایک آدمی اگر کسی جو ہے وہ غاصب سے یا کسی ڈکیت کو کرائے پر مکان دیتا ہے اور اسے کرائے کی رقم دیتا ہے تو لوگ بولیں گے یار ڈاکو کا مال کھا رہا ہے، یا سود خور کو جو ہے اس نے کرائے پر کوئی جگہ دی تو لوگ اس کو بولیں یار یہ تو سود کھاتا ہے یا یہ تو سود کی کمائی کھا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جس وجہ سے سننے کو ملے وہ کام کرنا بھی شریعت نے منع فرمایا، اس سے بھی بچنے کا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی عزت جو ہے یہ بھی ہمارے دین کے اندر ایک بڑی مقدم چیز ہے، اس کو بھی ایک ترجیح دی گئی ہے، اس کو پرائرٹی دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہ کرے، اپنے آپ کو بدنامی پر پیش نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے لوگ جو مرضی بولتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو مرضی بولتے رہے ہمیں پرواہ نہیں، بلکہ شریعت نے ہمیں یہ فرمایا کہ جس کام میں بدنامی ہے اور برا نام ہے اور بری شہرت ہے اس کام سے بھی بچا جائے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمہ نے ایک حدیث مبارک مسند امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، فرمایا ایاک وما یسوء الاذن، اس کام سے بچو جس کے بعد میں تمہیں برا سننے کو ملے، اس کام سے بچو جس کے بعد تمہیں
بری بات سننے کو ملے، یعنی لوگ بولے کہ دیکھو یار یہ کیا کرتا ہے، یہ تو حرام کھاتا ہے، یہ تو فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو لوگوں کو جس پر بات کرنے کا موقع ملے وہ کام کرنا بھی منع۔ اس کے بعد یہ فتاوی رضویہ شریف کا فتویٰ نمبر جو ہے وہ 153 اور صفحہ نمبر 440 تھا۔ اب دوسرا فتویٰ نمبر 155 اور صفحہ نمبر 445۔ سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ایک خاص وہ جو ہے وہ اپنا اصطلاح ٹرمینالوجی کے اعتبار سے تھوڑا سا مشکل ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی کی ایک اجرت طے ہے کہ اس کو مثال کے طور پہ 10,000 روپے ملے گے، 10,000 روپے اس کی اجرت، لیکن لوگ اسے اپنی طرف سے کچھ زیادہ دیتے ہیں، مزید کو 100 200 400 500 ملا کے اس کو 12-13,000 روپے اس کا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اضافی پیسہ کسی کو ملے یہ کیسا؟ اس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مقرر ہے ریکوری کے اوپر، اس نے ریکوری کرنی ہے، یعنی اس نے جو لوگوں کے اندر کسی کا مال پھیلا ہوا ہے وہ اس نے جا کے وصول کرنا ہے، یا کرایہ داروں سے اس نے جا کے جو ہے وہ ماہانہ کرایہ وصول کرنا ہے۔ اب جتنا کرایہ ہے وہ تو اس کو ملے گا اور اس کی جو اجرت ہے وہ بھی اس کو ملے گی، لیکن اس کے اوپر مزید اس کو لوگ اپنی طرف سے بھی 150 روپے جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر سے اس کو دیتے ہیں وہ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے کہ اجرت مقررہ سے زیادہ لینے کا کیا استحقاق ہے؟ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے دیتے تو جائز تھا، مگر خوشی معلوم بلکہ صریح جبر ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کی اس کی طرف سے جبر نہ بھی ہوا مگر انہوں نے اسے زمینداری یا ٹھیکہ داری کے دباؤ سے دیا تو بھی ناجائز و مثل رشوت ہے۔ اس کے بعد فتاوی شامی کی ایک عبارت نقل فرمائی، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اگر 100 50 1000 2000 10,000 اس کی حسب حیثیت اگر دیتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا وہ دے کیوں رہا ہے، کو تحفہ دے رہا ہے، اگر تحفہ دے رہا ہے تو کس خوشی میں دے رہا ہے؟ ایک مثال کے طور پہ کسی محکمہ، جس محکمے کا بڑا روب ہو، اس محکمے کا آدمی کسی کے پاس جاتا ہے، اس نے کوئی وصولی کرنی، اب وصولی بھی کرتا ہے اور جن سے وصولی کی اوپر سے اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، تو وہ جو اضافی پیسے دیتے ہیں کوئی کسی کو کیوں پیسے دے گا؟ ہوتا کیا ہے، بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے ہماری شکایت لگا دینی، تو اب اس کو پیسے اس لیے دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اس کے شر سے بچت رہے۔ جیسے ایک بہت عام سی اس کی مثال ہے، مختلف جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ مختلف انسپیکٹر جاتے ہیں، جا کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اس کے سارے کام سیٹ۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں جو ایک بہت جگہ پہ چلتا بھی ہے کہ سیدھا ہی طے ہے کہ بھئی اس کا ٹیکس بنا 1,00,000 روپیہ، یہ 10,000 روپے لے کے بول دے گا کہ ہم اس کا ٹیکس ہی 10,000 روپے بنتا تھا، یہ تو سیدھا حرام۔ 90,000 روپے کا جو اس نے حکومت کو نقصان پہنچایا، یہ درمیان والا اس کا ذمہ دار حرام کا مرتکب، اور فیکٹری والے پر وہ 90,000 روپے دینا لازم ہے کہ وہ اپنا ٹیکس پورا ادا کرے۔ دوسری بات کہ ایک آدمی اپنے سارے کام صحیح کرتا ہے، قانون کے مطابق کرتا ہے، اس نے ڈاکومنٹس پورے کیے، اس نے ٹیکس پورا ادا کیا، اس نے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دی، ہر چیز پوری کی، اس کے باوجود کوئی افسر مانتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو پیسے نہ دیے جائیں۔ اس کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ 1,00,000 روپے کی چیز 2,00,000 روپے کی لکھ دے گا، اگر اس کو پیسے نہیں دیے وہ اس کے کام کے اندر جو ہے نا کوئی پریشان کرتا رہے گا، اس کا مال ہی نہیں چھوٹے گا، نکلے گا ہی نہیں۔ تو اب ایسے افسروں کو اس لیے دیا جاتا ہے، ان کو تحفے کے نام پہ، ان کو کسی بھی نام پہ کوئی لیپ ٹاپ دے یا کمپیوٹر دے یا کچھ بھی دے، ان کو موبائل دیا یا کوئی پھل فروٹ دے دیا، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی اس لیے دی ہے کہ یار یہ ہمارے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے، تو اس کے جبر سے، اس کے ظلم سے، اس کے پریشان کرنے سے بچنے کے لیے اس کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ یہ سراسر حرام 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 اور رشوت ہے، یہ ان لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اب ایسے لوگ کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی محکمے کے اندر ہوں، کسی بھی ادارے کے اندر ہوں، مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، بہر صورت ان لوگوں کو دینا حرام، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری کی صورت ہو، لیکن ان لوگوں کا لینا بہر صورت حرام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔